السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان گزشتہ 6 ٹکراؤ ہو چکے ہیں، آپ کو بتاؤں، اور 6 کے 6 ٹکراؤ کے درمیان ایک ہی طریقہ کار اپنایا گیا۔ ایسا لگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پہلے طاقت کا استعمال ہوا، پھر علماء کی مداخلت ہوئی، اور اس کے بعد معاہدہ ہوا۔ لیکن اس دفعہ ایک چیز نئی ہوئی ہے کہ اس معاہدے کو دونوں جانب سے، دونوں اطراف سے اس کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، اس کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان، مولانا عادل، بشیر قادری، عقیل کریم ریڈی اس معاہدے کے گارنٹرز کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تحریک لبیک کے جن لوگوں نے مذاکرات میں حصہ لیا، ان میں مفتی عمیر الظاہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ حفیظ شامل تھے، جنہیں حافظ سعد رضوی صاحب کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جو سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان کی زیر صدارت ہے یہ، اور اسے پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت، پنجاب اور وفاق کے وزیر داخلہ شامل ہیں، جبکہ تحریک لبیک کی طرف سے مفتی غلام غوث اور انجینئر حفیظ اللہ معاہدے پر عمل درآمد کو دیکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ معاہدے میں موجودہ بیشتر نکات کو اگلے ایک ہفتے یا 10 دن میں مکمل کر لیا جائے گا، کیونکہ خود مفتی منیب الرحمان نے اس حوالے سے اشارہ کیا کہ اس کے اثرات ایک ہفتے میں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ اینڈ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ بہرحال اس وقت جو سب سے زیادہ تجسس اور یعنی ٹو لگائی گئی ہر جرنلسٹ نے، وہ یہ کہ اس معاہدے کے نکات میں ایسا کیا ہے جو کوئی بھی سائٹ چھپانا چاہے۔ اس حوالے سے جو معلومات آ رہی ہیں، اس کے مطابق سعد رضوی صاحب کی رہائی سے متعلق فیصلہ عدالتیں کریں گی، اور اس معاملے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی ہائی کورٹ سے ان کی رہائی ہو گئی تھی اور حکومت نے ہی رکوایا تھا مزید کیس ڈال کے۔ ٹی ایل پی کو یعنی تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، اور حکومت نے تحریک لبیک کو ان کے فروزن اکاؤنٹس کھولنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ تحریک لبیک کو کالعدم تنظیم کی فہرست سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور تحریک لبیک کے کارکن آئندہ پرامن رہیں گے۔ جبکہ حکومت نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ اور ورکرز کے خلاف مائنر کیسز کی پیروی نہیں کرے گی، لیکن جو مقدمات اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوئے ہیں، ان کے لیے یعنی ان مقدمات کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ تحریک لبیک مارچ جی ٹی روڈ چھوڑ کر وزیر آباد گراؤنڈ میں شفٹ ہو جائے گی، ہو گئی ہے بلکہ، اور جیسے جیسے معاہدے کے نکات پہ عمل درآمد ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ منتشر ہو جائیں گے اور گریجولی آہستہ آہستہ اپنا دھرنا ختم کر دیں گے۔ تحریک لبیک مظاہروں کی سیاست اور دھرنے چھوڑے گی، جس کے بدلے ان کو سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ تحریک لبیک کے دیگر مطالبات جو حکومت پہلے ہی ماننے کے لیے تیار تھی، ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے معاہدے کی نکات کو خفیہ رکھنے پہ شدید تنقید ہو رہی ہے۔ رضا ربانی، مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت تمام لیڈران یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاہدے کے نکات جاننا قوم کا حق ہے، ان کو سامنے لایا جائے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہزارہ کمیونٹی نے اپنی لاشیں دفنانے سے انکار کر دیا تھا، تو وزیر اعظم نے جواب دیا تھا کہ انہیں بلیک میل نہ کیا جائے، لیکن اب حکومت یعنی بالکل ہی نیچے گر گئی ہے۔ یہاں پہ بہت سے سوشل ورکرز بھی اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں۔ جبران ناصر کا تو کہنا ہے کہ جی اگر یہی کرنا تھا تو حکومت نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیوں کروایا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے وفاقی وزراء بھی سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے، جس پر بھارت سے فنڈنگ کا آپ الزام لگا رہے تھے، کم از کم اس کے ساتھ معاہدے کے نکات تو منظر عام پہ لے کر آئیں۔ لیکن جب ان تنقیدوں کے باوجود جو بات خوشی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا بحران ٹل گیا، شہریوں کی زندگیاں بہتر ہو گئیں، کیونکہ مارچ کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حمل میں بہت بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور کاروباری طبقے کو بہت نقصان ہو رہا تھا، سپلائیز رکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک کی مرکزی شورا آئندہ کے لیے لائحہ اعلان نہ کر دے، تب تک دھرنے کے شرکاء اپنی جگہ موجود رہیں۔ حالیہ معاہدہ پرانے معاہدوں جیسا نہیں ہوگا جس پر دن کی روشنی میں سائن کیے جائیں گے، لیکن رات کو حکومتی اہلکار کہہ دیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ہم معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے، بلکہ اس کی چوکیداری کریں گے۔ یہ سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ گزشتہ رات مفتی منیب نے دھرنے کے مقام کا دورہ کیا اور وہاں شرکاء سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس کے بعد جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے جن راستوں کا کنٹینرز لگا کر ان کو بند کیا گیا تھا، ان کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ تاہم پنجاب کے شہر وزیر آباد جہاں مارچ کے شرکاء فی الحال موجود ہیں، وہاں ابھی بھی کنٹینرز اور کچھ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔
تحریک لبیک کی مرکزی شورا کی جانب سے لانگ مارچ کے شرکاء کو جی ٹی روڈ خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے جی ٹی روڈ کے ملکہ پارک میں منتقل ہونے کا کہا گیا تھا، اور مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ جب معاہدے میں طے شدہ 50% نکات پہ عمل درآمد ہوگا اور باقی کے معاملات متحرک ہوں گے تو پھر ہم آگے چلنے کی بات کریں گے۔ چند دن کی بات ہے، آپ ایک آئینی قانونی سیاسی جماعت کی حیثیت سے میدان عمل میں نظر آئیں گے، کالعدم اور ممنوع جیسے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ اس وقت بھی کالعدم علامتی ہے کیونکہ اس میں عدالتی عمل شامل نہیں۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں حل ہو سکتا ہے، اس میں لمبا ٹائم نہیں لگے گا۔ مفتی منیب الرحمان کا دھرنے کے شرکاء کو کہنا تھا کہ آپ نے متحد رہنا ہے، آپ نے منظم رہنا ہے اور قیادت کی ہدایات پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ کیوں اور کیسے کا سوال نہیں، بلکہ قیادت کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، قیادت جہاں کہے وہاں جانا ہے۔ معاہدے کے مراحل طے کر رکھے ہیں جنہیں مرحلہ وار حیثیت میں طے کیا جائے گا۔ کوئی ہمیں حب الوطنی کا سبق نہ سکھائے کیونکہ ہم سب سے بڑے حب الوطن ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اہل اقتدار سے کہا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالی دینی خدمت کو داؤ پر لگایا ہے، لیکن آج اگر اس میں کوئی خیانت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ آپ یہاں رکے رہیں، مگر جب کہا جائے کہ جی ٹی روڈ سے ہٹ جائیں آپ ذیلی سڑکوں اور پارکس میں جا سکتے ہیں۔ جب ہم مطمئن ہوں گے اور مرکزی شورا کو سگنل دیں گے تو آپ کو مزید ہدایات جاری کر دی جائیں گی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنی بڑی فتح ملی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر حکومت نے اب مزید گرفتاریاں کی تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ ان کی سعد رضوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کا عزم بلند ہے۔ تاہم مفتی منیب کے خطاب کے بعد دھرنے کی سرکردہ قیادت نے اعلان کیا کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا جب تک قائد محترم رہا نہیں ہو جائیں۔ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق دھرنے کے شرکاء جی ٹی روڈ چھوڑ کر ساتھ والے پارک میں چلے گئے اور مظاہرین نے اللہ والا چوک بالکل خالی کر دیا۔ اس کے بعد ڈسکا، سمڑیال اور سیالکوٹ جانے والی ٹریفک جو ہے بحال ہو گئی ہے۔ راولپنڈی میں لگے کنٹینرز کو ہٹا دیا گیا۔ مری روڈ کھلنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کئی روز بعد جڑواں شہروں میں زندگی معمول پہ آئی۔ میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی اب رواں دواں ہے۔ جیلم اور گجرات میں صورتحال بہرحال جون کی توں ہے۔ جیلم کے تینوں پل بند ہیں، کنٹینرز کو نہیں ہٹایا جا سکا، نہ ہی ٹریفک بحال ہوئی۔ سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام کی اجازت کے بعد جی ٹی روڈ چناب ٹول پلازا پر بنائی گئی خندقیں بند کریں گے اور رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا تاحال جی ٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی بالکل معطل ہے اور مسافر اور مال بردار گاڑیاں روڈ پر پھنسی ہوئی ہیں۔ گجرات اور وزیر آباد کا زمینی رابطہ بالکل منقطع ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے۔ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی کل عدم ہونے کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ 3 نومبر کو ہے، جبکہ دیگر معاملات میں بھی ایک ہفتے کے اندر اندر پیش رفت ہوگی۔ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کی کامیابی میں آرمی چیف نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جبکہ آرمی چیف کے ساتھ اس معاہدے کے 3 گارنٹرز مفتی منیب الرحمان، عقیل کریم ریڈی اور مولانا بشیر احمد فاروقی کی تصاویر جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئی ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ آرمی چیف طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے، بلکہ ان کا زور پہلے دن سے مذاکرات پہ تھا۔ ان کی برکتوں سے سارا کام ہوا، جو معاہدہ ہوا اس میں 1000% کردار آرمی چیف کا ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو ہے وہ احسان ہے کہ مزید جانیں ضائع نہیں ہوئیں، مزید گھر نہیں اجڑے، مزید گھروں میں قیامت صغریٰ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہر ایک کو اسلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔